آج صبح ادھر ادھر کھڑے ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں جی یہاں سے. تو ابھی الحمدللہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ہوٹل سے نکل چکے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے صبح کے ٹائم زیارتیں کریں، اور ظہر جو ہے وہ مسجد نبوی میں، پھر ظہر عصر مغرب اور عشاء ہماری ادھر ہی گزرتی ہے. تو ابھی جو ہے جو زیارتیں ہماری اس میں تھی، جو ہمارا پیکج تھا اس میں تھی، وہ انہوں نے ہمیں کروا دی ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے کہا ہے کہ ہم لوگ خود یہاں سے رینٹ پہ گاڑی لیں گے اور اس میں جا کے جو ہے زیارتیں کریں گے. ابھی ہماری گاڑی جو ہے وہ آنے والی ہے، تو جیسے ہی وہ آتی ہے پھر ہم لوگ آج پہلی زیارت جو ہوگی وہ وہاں کے چل کے وہاں پہ جا کے آپ سب کو بتائیں گے. تو جو بھائی ہمیں لے کر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال ابھی جی ہم صبح صبح جو ہے تیار شیار ہو کے نکل آئے ہیں. ویسے آج کل یہاں پر تیاریاں تو ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ رہتی ہیں، اور محمد سبحان جو ہے نا انہوں نے بھی آج سرما شرما ڈال لی ہے. آج میں نے ان کی آنکھوں میں سرما ڈالا. ایسے پیار سے ایسے نہیں کرتے ہیں، پیار سے ادب سے کھڑے ہو کر السلام علیکم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی گاڑی جیسے ہی آتی ہے ہم لوگ نکلتے ہیں. اور آج اتنی زیادہ مدینہ میں گرمی ہے نا، صبح ہی سورج ایسے ہے کہ بالکل اوپر دیکھا نہیں جا رہا. تو ماشاء اللہ سے مکہ میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پر بارش ہو رہی تھی، ایک دن پہلے بھی وہاں پر بارش ہو رہی تھی. یہاں پر بھی رات کو موسم بنا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے بادل بھی تھے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے موسم گرم ہو گیا. لگتا ہے گاڑی جو ہے وہ آ گئی ہے، ابھی ہم لوگ نکلتے. آجاؤ ادھر. ایڈی وڈی گڈی چلیں جلدی جلدی بیٹھ جاؤ. تو ابھی جی الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اپنی سب سے پہلی زیارت پہ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے زیارت جو ہے وہ کر لی ہے. تو امی جان اور بچی جو ہے ان کو گاڑی میں بٹھا دیا. تو میں نے کہا چلیں یہاں پر جو ہے تھوڑی سی زیارت جو ہے، تھوڑی سی زیارت نہیں آپ سب کو بھی زیارت کروا دیتی ہیں، اور تھوڑی سی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ جب سے مکہ اور مدینہ میں ہم لوگ آئے ہیں تو بس یہ کوشش ہے کہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں ہم اس میں کوئی ایسا میسیج دیا کریں نا جس کا اگلے بندے کو فائدہ ہو، کیونکہ یہ ہانڈی روٹی اور اس طرح کے کام ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ نیکسٹ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ سب کو فائدہ ہو. تو ہماری جی ابھی جو پہلی زیارت ہے ہم کر چکے ہیں، ابھی آپ سب کی کرواتے ہیں. امام زین العابدین جو شہدائے کربلا میں سے ایک ننھے پھول جو بچ گئے تھے، اور ان کو جو ہے جب وہ بھی بیماری کی حالت میں تھے تو ان کے والد امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ میں شرکت نہیں کرنے دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. اور وہیں سے جو ہے سادات کی نسل جو ہے وہ شروع ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عبادت گزار تھے. وہ تقریباً ایک دن میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کا نام بھی زین العابدین یعنی کہ عبادت گزار، اس کا مطلب ہے عبادت گزار، عبادت گزاروں میں شامل کیا گیا. تو ابھی چلتے ہیں اور آپ سب کو جو ہے ان کے گھر مبارک کی زیارت کرواتے ہیں، اور جو بھی انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے ابھی ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں. تو اس سائڈ پہ آپ کو ایک جو ہے کنواں نظر آ رہا ہوگا، یہ زین العابدین جنہیں امام سجاد کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، ان کے گھر مبارک میں ہی یہ کنواں ہے جس میں جو ہے پانی ہوتا ہے. ابھی فی الحال اس کو جو ہے باڑ لگا کر اس طرح بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس گھر کو اسی طرح جو ہے محفوظ رکھا جا سکے. تو اس سائڈ پہ ہے جی، ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس سائڈ پہ. تو یہاں پر ماشاءاللہ جو ہے اس سائڈ پہ ان کا جو ہے امام الزین العابدین کا گھر مبارک ہے، اور ساتھ میں اس سائڈ پہ وہ مسجد جہاں پر بیٹھ کر وہ جو ہے عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور اگر کسی سے انہوں نے ملنا ہوتا تھا تو یہیں پر بیٹھ کر ملتے تھے. اور یہ بالکل ایسے اصلی حالت میں جیسے 1400 سال پہلے تھی، بالکل ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے. اس کی چھت جو ہے وہ بھی اسی طرح سیم ہے، اور اوپر سے جو لکڑی ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح کھڑی ہے. بالکل وہ
جیسے ایک لکڑی کو دھمک لگ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ بالکل نہیں ہوا۔ تو اس سائڈ پہ جو ہے محراب بنایا گیا، جیسے مسجد میں بنایا جاتا ہے جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے، امام جو ہے وہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، تو یہیں پر وہ بیٹھ کر خطبہ بھی دیتے تھے، اور لوگوں سے جو ایک قسم کا میل جول ہوتا ہے یا بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی یہیں پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں آگے امام زین العابدین کے گھر مبارک کی طرف۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ اصلی حالت میں ہی ہے تقریباً، بس تھوڑی بہت جو ہے اس جو گھر ہے وہ تھوڑا سا شہید ہو گیا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ پتھر لگا کر یہاں پر جو ہے تھوڑے بہت پتھر لگا کر اس کو جو ہے نا پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ لیکن جو ونڈو کھڑی ہوئی ہیں، یہ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں، یہ پہلے کی ہیں، 1400 سال پرانی جیسے تھی ویسے کی ویسی ہیں۔ اس سائڈ پہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، لیکن اس سائڈ پہ جو ہے وہ ٹھیک کھڑی ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو سارے گھر کا جو ہے اس سائڈ سے دوسری سائڈ سے بھی وزٹ کرواتے ہیں اور آپ سب کو زیارت کرواتے ہیں۔ اس کو وزٹ نہیں کہیں گے، زیارت کرواتے ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ہر نام کو ایسے ادب اور احترام سے لیا جائے، کیونکہ تو ابھی جی الحمدللہ ہم لوگ جو ہے یہ گھر کی جو دوسری سائڈ ہے اس پہ آ چکے ہیں۔ وہ والا فرنٹ ایریا تھا، اور یہ جو ہے بیک سائڈ جو ہوتی ہے گھر کی، اور یہاں پر جو ہے پرنالا جو لگا ہوتا ہے جہاں پہ بارش کا پانی آتا ہے نا، وہ بھی لکڑی کا لگا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی دور کا ہے، یعنی کہ 1400 سال پرانا ہی پہلے کا یہ پرنالا لگا ہوا ہے۔ ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اس کو دھمک لگ چکی ہے، اس لیے تو ایک سائڈ سے پھر بھی ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ اس گراؤنڈ گھر کا جو مین جو کہہ لیں کہ ایک صحن ہوتا ہے نا، اس کی طرف۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہاں پر کھیلے ہیں اس گھر میں، اور یہاں پر لگی ہوئی تھی جی تندوری، جہاں پر روٹیاں بنایا کرتے تھے، جس کو ابھی انہوں نے اوپر سے جو ہے ایسے پتھروں کے ساتھ وہ سیمنٹ سے نا وہ بند کر دیا، لیکن اندر جو ہے تندوری پہ ابھی بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں جی اس سائڈ پہ، یہ سارا ابھی آپ کو جو ہے زیارت کرواتے ہوئے چلیں گے۔ تو ہم لوگ خود کو بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جو سب کچھ ہم لوگ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے نا، تو آج ہم لوگ جب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے تو بہت زیادہ میں ایک سمجھ لے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور خود کو خوش قسمت بھی سمجھتے ہیں کہ آج ہم لوگ ان جگہوں پر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے اور سب کو بلائے۔ تو ابھی اس سائڈ پہ ہم لوگ ہوتے ہوئے یہ گھر کا جو ہے پچھلا حصہ ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا شہید ہو گیا تھا، تو یہاں پر جو ہے اس کو بھی تھوڑا بہت جنہیں پتھر نئے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کالے رنگ کے، وہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو حضرت زین العابدین کا گھر مبارک ہے، یہ مدینہ سے یعنی کہ حرم پاک سے مسجد نبوی سے تقریباً جو ہے 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے یہ سمجھ لیں مدینہ سے باہر تھا، ابھی ماشاءاللہ مدینہ جو ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، تو یہ بھی ابھی سمجھ لیں حصہ بن چکا ہے مدینہ کا۔ تو یہاں سے آپ کو مسجد نبوی کے مینار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جب زین العابدین کا جو ہے دل نہیں لگتا تھا اس گھر میں، یا تو وہ ان گھروں کے پیچھے جو ہے پہاڑ ہیں وہاں پر چلے جاتے تھے، یا پھر مسجد نبوی میں سارا دن عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے ان کا دن گزرتا، جیسے میں نے آپ سب کو پہلے بتایا کہ وہ ایک اور بات بتا دوں، یہ وہی گھر ہے جس میں گورنر مختار سقفی نے کربلا کے شہداء کا بدلہ لینا چاہا۔ اس نے کہا سیدات کو جس نے بھی شہید کیا میں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انہی میں ایک مدینہ میں مشہور جو قاتل تھا وہ اسی گھر میں پناہ لیے آیا تھا امام زین العابدین کے پاس۔ تو 7 دن آپ نے خدمت بھی کی، ادھر بیٹھا بھی، اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے پہچانا نہیں۔ تو وہی بات ہوگی، آپ کی نسل پاک کا ہے، بچہ بچہ نور کا۔ آپ نے فرمایا جب تو آیا تھا میں نے اسی وقت آپ کو جان لیا تھا، وہ آپ کا کردار تھا، یہ ہمارے نانا کا کردار ہے۔ اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، تو اسی لیے اسی طرح انہوں نے جو ہے نا ساری جو زندگی تھی باقی اپنی وہ عبادت میں گزاری۔ اور رات کے ٹائم یہاں پر جو ہے باقی جو مدینہ کے لوگ تھے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کو تسلی دیا کرتے تھے۔
ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اس سائڈ پہ جی. یہ وہ کنواں ہے جس سے وہ پانی جو ہے استعمال کرتے تھے. یہ بھی تقریباً اپنی اصلی حالت میں ویسے ہی کھڑا ہوا ہے جس طرح پہلے تھا. تو اس طرح جو ہے یہ سارا جو ہے گراؤنڈ ہے یہ اسی گھر کی حدود میں آتا ہے, اسی لیے پھر اس کو جو ہے باہر سے بند کر دیا گیا. ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ادھر فرنٹ والی سائڈ پہ, اس سائڈ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے ہم آج ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر اور ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم کچھ زیارات جو ہے وہ اور کر لیتے ہیں اور آپ سب کو بھی کرواتے ہیں. اور اگر ٹائم نہ بچا تو ہم لوگ پہلے ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جائیں گے, حرم پاک جائیں گے, اور اس کے بعد پھر جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ بھی پہلے ان کا گھر یہ والا گھر تھا, اور بعد میں وہ جو ہے مسجد نبوی کے پاس جو ہم نے آپ کو مسجد دکھائی تھی, بعد میں وہ وہاں پر شفٹ ہو گئے تو وہ بھی انہیں کسی نے تحفے میں دیا تھا. جیسے میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا فاطمہ کے بغیر دل نہیں لگتا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی آپ جو ہے نا میرے پاس آ جائیں. تو اسی لیے پھر کوئی صحابی سن رہا تھا تو اس نے وہ والا گھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا, تو اس لیے وہ یہاں سے جو ہے ادھر چلے گئے. بعض روایات میں کہا جاتا ہے یہ جو ہے پکی بات جو میں کہہ لوں کہ اپنے خود سے وہ میں نہیں کہہ سکتی. تو یہاں پہ میں ایک بات جو ہے وہ بتاتی چلوں کہ امام زین العابدین جو ہیں ان کی واقعہ کربلا کے بعد باقی کی جو زندگی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ گزاری. ہم لوگ جو ہے موجود ہیں یہاں غزوہ خندق کے مقام پر, جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. تو بعد میں یہاں پر مسجد بنا دی گئی. سب سے پہلے ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے, میاں بیوی نے یہاں پہ نوافل ادا کی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ابھی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بتائیں گے طارق صاحب, کیونکہ بتا تو میں سکتی ہوں لیکن میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے جتنی ان کے پاس ہے. وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں لیکن انفارمیشن نہیں ہے. بس میں پتہ ہے کیا میرا مائنڈ ادھر ادھر بچوں میں لگا رہتا ہے نا, تو کافی چیزیں بھول گئی ہوں. ویسے تو یہ ہمیں جو ہے تقریباً اسٹارٹ سے ہی ہمیں یہ پڑھایا گیا, اور جو میں نے بی اے کیا تھا وہ بھی اس میں بھی اسلامیات تھی, لیکن ابھی میں کچھ بھول گئی ہوں. انشاءاللہ ابھی میں کوشش کروں گی کہ میں واپس جا کر, کیونکہ یہاں پر جب بندہ آ جاتا ہے نا تو بس پھر دل کرتا ہے بندہ اسلام کا ہی ہو کے رہ کے جائے. ادھر ہی ہم بندے کا ذہن لگا رہتا ہے. ابھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو بس ادھر ہی, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے تھے. جی تو ابھی ہم ہیں جی غزوہ خندق کے مقام پہ. سب سے پہلے ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتائیں گے کہ غزوہ خندق کھودی کہاں پہ گئی. تو جی نیچے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہوگا, میں تھوڑا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ گاڑی جو کھڑی ہے اس کی دوسری طرف یہاں سے ابھی گاڑی گزر رہی ہے. یہاں سے لے کے اینڈ پوائنٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ مبارک ہے, وہاں تک یہ خندق کھودی گئی. اور اس خندق کی چوڑائی 10 فٹ تھی اور گہرائی بھی 10 فٹ تھی. لمبائی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ یہ غزوہ خندق کھودی گئی. اور یہ غزوہ خندق کھودی کیوں گئی کہ اس ٹائم جو کفار تھے, اس طرف یہ جو آپ کو نیچے والا علاقہ نظر آ رہا ہے اس طرف کفار تھے سارے, اور یہ پہاڑ ہے اس طرف تھے جی سارے صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار نے یہ کہا اس ٹائم, انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ ہم نے جتنے بھی مسلمان ہیں اس ٹائم ان سب کو شہید کا دینا ہے, نعوذ باللہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مطلب یہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم نے ختم کر دینا ہے. مطلب انہوں نے ارادہ کر لیا ہم نے جو ہے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس دوران جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یہاں پہ ہم ایک خندق کھود دیتے ہیں, جو روڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہاں پہ خندق کھود کے اس میں آگ جلا دیتے ہیں, اور آگ جلا دیتے ہیں, اور جو بھی کفار آئے گا دوسری طرف حملہ کرنے کے لیے وہ اس میں گر کے جل جائے گا اور مر جائے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں اس طرح نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں گی اور وہ میری امتیں رحم دل تھے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آگ نہیں جلاتے, لیکن خندق والا جو ہے آپ کا مشورہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر یہ خندق کھدائی گئی. تو دوسری طرف جب کفار تھے اس طرف مسلمان تھے, تو کفار نے کافی مطلب ایک دو جتنے بھی تھے وہ گزر سکے, تو آگے سے حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جو ہے وہ نزدیک تھا، تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ سب کے ساتھ قلم کرتے جاتے تھے. تو یہاں پہ جو ابھی چلتے ہیں خیموں کی طرف. جب اس دوران خیمے جہاں جہاں لگائے گئے تھے وہ سب کو زیارت کروائیں گے، اور الحمدللہ اس جنگ میں بغیر کچھ نقصان کے اللہ پاک کی مدد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ بیٹھ کے دعا فرمائی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. ابھی سب کو ڈیٹیل ہم نے بتا دیا، ابھی صرف جو ہے وہ زیارت کراتے جائیں گے کہ اس اور یہ جگہ جو مقام ہے اس کو مسجد فتح کے نام سے جانا جاتا ہے. جی اس جگہ کو فتح پر اسلام کا جو ہے جھنڈا لگایا تھا، فتح کا جھنڈا لگایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس خندق کو کھودنے کے دوران بہت سی مشکلات پیش آئیں، یہاں تک کہ صحابہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ابھی کافی دن ہو گیا اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا، اور ابھی جو جسم ہے نا وہ جان ہے نا وہ سمجھ لے بندے کو یعنی کہ ہم سے کام نہیں ہو پا رہا. تو ہم نے جو ہے پیٹ پہ نا پتھر باندھے ہوئے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے قمیض اتار کے دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہاں پر یہ چیز ایکسپلین کرنے کا مقصد بس یہ ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملا، بہت سی مشکلوں، مصیبتوں، آزمائشوں کے بعد ملا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ اسلام جو ہے اب میں جب دیکھتی ہوں نا یہاں پر آئی ہوں تو میں کہتی ہوں ماشاءاللہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے حضور پاک نے فتح کا جھنڈا لگایا، کفار کو شکست ہوئی آندھی اور طوفان کی وجہ سے وہ جو ہے بھاگ گئے، جس کے بعد جو ہے اسلام کا فتح کا جھنڈا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لگا دیا. ابھی ہم نے یہاں پہ نوافل ادا کی ہیں، اب ہم لوگ چلتے ہیں نیچے اگلے مقام پہ. تو ابھی جی آپ کو سامنے ہمارے جو ہے نظر آ رہا ہے ایک اور مقام مسجد. تو یہاں پر تھا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک یہاں پہ تھا. تو یہاں پر پہلے جو ہے خیمے تھے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے مسجدیں بنا دی گئی. تو ابھی جو ہم آپ کو زیارات کروا رہے ہیں، مطلب جہاں پہ پہلے خیمے تھے ابھی مسجدیں بنا دی گئی ہیں. تو وہاں یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں پہ جی آپ بیٹھیں، یہاں پہ آپ بیٹھیں، یہاں پہ آپ مطلب وہ یہاں پہ رکیں. تو یہاں پہ اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اور آگے ہم چلتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کون سے صحابہ کی ڈیوٹی لگی تھی. اور یہ روڈ ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، جہاں پہ یہ اینڈ ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں تک یہ خندق کو کھودی گئی تھی. الحمدللہ جی یہ سارا سفر کر کے ہم لوگ پہلے آئے ہیں. سب سے پہلے ہم نے خود زیارت کی ہے، نوافل ادا کی، اور اس کے بعد میں نے طارق صاحب سے بولا چلے ابھی ہم یہیں سے جو ہے شروع کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی جو ہے زیارت کرواتے چلتے ہیں. ہاں جی تو وہاں پر جو ہے اوپر بھی خیمے لگائے گئے تھے. یہاں پر جو کیونکہ اس ٹائم جو ہے جنگیں تیروں کے ساتھ لڑی جاتی تھی تو تیر اندازی کے لیے وہاں پر جگہ بنائی گئی تھی. تو یہ آگے جی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ہاں جی اگلے مقام کی طرف. یہاں پر جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایک مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مسجد ثبات کے نام سے. تو یہ مسجد جو ہے یہ بعد میں سعودی حکومت جو ہے انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ یہاں پر 7 خیمے لگائے گئے تھے، 7 مسجدیں بنائی گئیں جہاں جہاں پر سب صحابہ کرام کے جو ہے خیمے تھے. اور اس کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام نے یہ والی مسجد بنا دی. 7 خیموں سے 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی گئی اور اس کے بعد ان مسجدوں سے یہ بڑی مسجد یعنی کہ ثبات کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی. تو اب جی الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پر مسجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے خیمہ لگایا گیا تھا ان کا. تو یہ جگہ جو ہے یہ بند ہے، یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی الحمدللہ اس سائڈ پہ تو ہم نے جو ہے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، لیکن یہاں پر یہ بند کر دی گئی. تو ہم لوگ تھوڑا جلدی میں بھی آئے کیونکہ بچے اور امی جان جو ہے نا ان کو ہم لوگ ادھر بٹھا کے آئے ہیں
क्योंकि अम्मी जान की इतनी सेहत नहीं साथ देती कि हम उनको इतना ज़्यादा ऊपर लेकर चलते। कोशिश तो थी हमारी कि हम उनको लेकर जाएं, लेकिन नहीं जा सकते। ये सारे खैमे लगे हुए थे पहाड़ों पे। हाँ जी, ये तीर अंदाजी के लिए थे ना, तीर। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का खैमा जो है वो लगाया गया था, और बाद में यहाँ पर भी मस्जिद बना दी गई। मेरे ख्याल में यहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि हम लोग पहले आए तो यहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहे, काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके रहे, यहाँ पर ज़ियारत की है खुद। और उस साइड पे जी है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का खैमा मुबारक। यहाँ पर बाकी की ख़वातीन भी थीं और साथ में हज़रत बीबी फ़ातिमा जो है वो भी यहीं पे थी। तो यहाँ पर उनका खैमा लगाया गया था, और यहाँ पर भी बाद में एक छोटी सी जो है मस्जिद बना दी गई है। वो जहाँ पे अभी जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, वहाँ से लेकर जो खंदक खोदी गई थी उसका एंड जो है वो यहाँ पर किया गया। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है पिलर सा बना हुआ है ना पीछे, यहाँ तक इतनी लंबी खंदक जो है वो खोदी गई थी। लंबाई का तो हमें नहीं पता, लेकिन चौड़ाई का पता है कि वो 10 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी थी नीचे। तो अभी ज़ोहर का टाइम जो है वो भी होने वाला है, और हम लोग चलते हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, और ये जो हमारा व्लॉग था इसका हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चलें आप सबको जो है मस्जिद नबवी की भी थोड़ी थोड़ी ज़ियारत साथ साथ में करवाते रहेंगे, कि हम लोग तो रोज़ ही करते हैं। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के बाद जा रहे हैं जी मस्जिद नबवी की तरफ ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए। सुबहान को चलाने की कोशिश करते हैं, वो कहता है जूता उतार के चलता हूँ, अभी भाग रहा है, भागो भागो भागो। असल में ना जहाँ पे रोड और रश हो तो वहाँ पे ये नहीं भागता। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम लोग मस्जिद नबवी में हरम पाक में दाखिल हो चुके हैं। मस्जिद आगे है। हमारी कोशिश होती है कि हमें मस्जिद नबवी के अंदर जो जगह मिल जाए नमाज़ पढ़ने की। अभी जी नमाज के लिए सफ़ें जाए नमाज जो है वो बिछाई जा रही है।
چھت ہٹا دی. جی الحمدللہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر لی اور اب یہاں سے پیتے ہیں بچے چہرے کے ساتھ کے آب زمزم، کیونکہ یہ مسجد نبوی کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ آب زمزم نہیں ہوتا. پانی کی بوتل آرام سے حجر. نماز سے واپسی کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکل گئے.